وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 18، حصہ دوم، درس نمبر 1236۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے جنت میں اپنا گھر الاٹ کروا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو شخص آخرت کا خاص کار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 18۔ من کان یرید العاجلۃ، جو کوئی دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اسے سر دست دے دیتے ہیں اسی دنیا میں، ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نریدو جس کو چاہتے ہیں، یعنی جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں داخل ہوگا ذلیل کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، خوار ہو کے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کر لے، یعنی دنیا میں زندگی آخرت کے لیے بسر کرنے کا ارادہ کر لے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرے جتنی کوشش اس کے مناسب ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، شرط ایمان کی ہے، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، ان لوگوں کی کوشش
مقبول ہوگی۔ کلن نمد ہاولائے و ہاولائے، ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطائے ربک، یہ تیرے رب کی عطا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی توفیق دے دیتے ہیں، جو وہ کرنا چاہے یا جس راستے پر جو چلنا چاہے اسی پر توفیق دیتے تھے، یعنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اہم آیت ہے سامعین کرام، ہمارے بارے میں ہے، اور قرآن تو سارے کا سارا ہمارے بارے میں ہے، لیکن بعض آیات جو ہیں وہ بہت ہی یعنی پرمغز ہیں، اور بہت اس میں سامان عبرت بھی ہے۔ یہ جو 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اصل میں دیکھیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کو 2 راستوں میں سے ایک راستہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان سوچ سمجھ سے کام نہ لے، اور یعنی سوچ سمجھ، اس سے میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا میں بھی آپ جب زندگی گزارتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ ایک یعنی کوئی گلاس میں پانی رکھا ہے اور آپ پینا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ تو صبح سے پڑا ہوا ہے، اس میں کچھ کیڑا یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نقصان دہ۔ دنیا میں بھی ہر کام کے بارے میں ہم ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ تو پانی تو میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ دیا، آپ دیکھ لیں، سودا آپ لیتے ہیں، گروسری لیتے ہیں جہاں اچھی ملتی ہے، جہاں ریٹ مناسب ہوتا ہے، اندھا دھن آپ کوئی کام نہیں کرتے۔ کیا کہا میں نے؟ اندھا دھن۔ یہ زندگی ایسی کوئی بیکار چیز ہے جسے ہم اندھا دھن گزار رہے ہیں، اندھا دھن، بغیر سوچے سمجھے، آنکھیں بند کیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر کو مقصود بنا کے ہم ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جبکہ ظاہر تو ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ تم آخرت کی تیاری کرو اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لو۔ تو پہلے تو اس بات پہ سوچیں کہ آیا یہ میرے الفاظ جو میں آپ کو یہ مضمون کہہ رہا ہوں، کیا آیا یہ سچ ہے کہ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں آپ سے ہر ایک سے مخاطب ہوں، مرد ہو یا عورت۔ اندھا دھن کوئی بھی دنیا میں آپ کام کریں، اول تو آپ کرتے نہیں ہیں اندھا دھن کوئی کام نہیں کرتے۔ کاروبار شروع کرنا ہے سوچ سمجھ کے کریں گے، بیٹی کو اسکول میں داخل کرانا ہے تو پہلے آپ خوب سوچ سمجھ سے کام لیں گے، کہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے، کہاں کی یعنی کہاں میرا بیٹا اچھا گرو اپ کرے گا، یا اس طرح نا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی شادی کرتے ہیں تو سوچ اندھا دھن تو نہیں کر لیتے، پہلے لڑکی کو دیکھا جاتا ہے اور پھر آپ پھرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اندھا دھن تو آپ رشتہ نہیں کرتے۔ کوئی کام بھی دنیا کا آپ اندھا دھن نہیں کرتے، بنا سوچے سمجھے، بنا دیکھے بھالے۔ یہ ایک زندگی ایسی بیکار چیز آ گئی ہے جو آپ اندھا دھن بس زندگی گزار رہے ہیں، باطل کو مقصود بنا لیا اپنے اور باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے تو آپ کو اللہ تعالی نے نہیں بنایا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور رحمت کی نظر پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ من تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، اب اس کی چاہت جو ہے وہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یا تو ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے یا نہیں موڑا ہے۔
آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ بالکل جھوٹے منہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو اللہ کے یاد سے منہ نہیں موڑا ہے. آپ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے. یقیناً ہم سب لوگوں نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. اب ہماری چاہت محدود چاہت، دیکھیں اصل میں تو یعنی نظریہ ہوتا ہے نا، زندگی گزارنے کا نظریہ. ہم نے دنیا کو زندگی گزارنے کا نظریہ بنا لیا ہے اور دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل کامیابی سمجھ لیا ہے، اور اسی کے لیے ہماری ساری کوششیں وقف ہو گئی ہیں. ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے، میں ضرور بیان کروں گا. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس مضمون کو جلدی سے اس آیت کے مضامین کو سمیٹنے کی. اس پہ آپ سوچیں، دو گروہ ہیں بیان ہو رہے ہیں، ایک دنیا کا طلبگار ہے اور ایک آخرت کا طلبگار ہے. ہم لوگ آخرت کے طلبگار ہی نہیں ہیں. یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آپ کی خوشی، آپ کا غم دنیا تک محدود ہے. دنیا کے لیے دنیا آ رہی ہے، آپ خوش ہیں، دنیا میں فرق آ گیا ہے، کوئی بھی آپ کے لیے مسئلہ بن گیا ہے یا جو، تو بس آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں. آخرت نو وے. آخرت تو ہماری ترجیح نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے. آخرت کی زندگی پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے. بہرحال ہم بنا سوچے سمجھے اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں. ہم مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ظاہر کو اصل حقیقت سمجھ لیا ہے. ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے. اب یعنی ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے. اب ظاہر کی طرف رخ کر کے ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ کوئی وہ ریڈی والا ہے یا بازار میں جھاڑو دینے والا ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، سب لوگ A to Z دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور کوئی سوچ نہیں ہے اور کوئی فکر نہیں ہے. آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے. اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے. اللہ کی یاد، ہمیں تو معنی بھی نہیں آتا اللہ کی یاد کا. معنی محدود کر لیا ہے، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. تو بڑی ایک مشکل صورتحال ہے. لیکن ان لوگوں کا انجام جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، ان کے لیے جہنم ہے. آیت نمبر 18 سورہ اسرا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو عاجلہ کا طلبگار ہے، دیکھیں نیت ہوتی ہے. دین کا ہمارے بنیادی اصول ہے انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر راوی ہیں اس کے حدیث کے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کے لیے وہ ہوگا جس کے لیے یہ نیت کرے. دنیا میں زندگی گزارنے کی ہماری نیت دنیا ہے، بات ختم ہو گئی. یہ دین اسلام، یہ قرآن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ، یہ کچھ بھی ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. یہ آخرت، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ قبر کے عذاب، یہ ثواب، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس بات کو تو تھوڑا سوچیں نا آپ. لم یرد الا الحیات الدنیا، وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ ان لوگوں سے کہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں.
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تو میں اس آیت پہ تھوڑی سی بات کروں، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ، جن کا مقصود بھی دنیا، محبوب بھی دنیا، مطلوب بھی دنیا۔ یہ ہمارا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں سارا معاشرہ، ساری امت مسلمہ بس ظاہر کی دیوانی ہے، کیا غریب، کیا مالدار، کیا متوسط طبقہ، سارے لوگ ظاہر کی کشتی میں سوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی کشتی ہے، جس کی مثال سفینہ نوح کی ہے، حضور نے بیان فرمایا، اس میں تو ہم چڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ مثل امتی کمثل سفینۃ نوح، میری امت کی مثال امت کے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں چڑھ گیا کامیاب ہو گیا، جو اس سے نیچے رہ گیا، جو اس میں نہیں سوار ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون تھے؟ ایماندار لوگ تھے۔ یہاں تک کہ وہ بیٹا جو دل پسند بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، جس کے بارے میں ان کی چاہت تھی کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائے، اور اس کو نصیحت بھی کی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے اپنا نظریہ بدل دو، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ تو وہ اس کا یقین ہماری طرح تھا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا یقین ہمیں۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا ابا جان یہ تو اتنا پانی نہیں ہے، میں ابھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا اس طوفان سے۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا۔ آج ہم اللہ کے عذاب میں غرق ہیں کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی جو صاحبہ ایمان لوگوں کے لیے ہے، اس میں ہم نہ سوار ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ لہٰذا ہم دیکھیں، ہر شخص اپنی دنیا کی پریشانیوں میں غرق ہے۔ میں آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا، آسان الفاظ میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم دیکھیں، میں نے کیا کہا کہ ہم لوگ اللہ کے طوفان نوح میں غرق ہیں۔ طوفان نوح کس پہ آیا تھا؟ جو اللہ والے نہیں بننا چاہتے تھے، جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آج ہم بھی تو نبی کی دعوت قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اول تو ہمیں نبی کی دعوت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں کبھی کبھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی کی دعوت اللہ کی طرف ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ پر یقین کر لو کہ اللہ ہی تمہاری منزل ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارو، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، اس کے راستے پر دوڑو، چلو نہیں دوڑو۔ لیکن ہم تو دنیا کی کشتی میں سوار ہیں۔ دیکھیں، دو کشتیاں ہیں، دنیا کی کشتی اور آخرت کی کشتی۔ آخرت کی کشتی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کشتی ہے۔ حضور کے جو سچے امتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں سوار ہیں، وہ دنیا والے نہیں ہیں، وہ اللہ والے لوگ ہیں۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم بھی اللہ والے بن جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص کی بات سے کس کی بات اچھی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں تو ایک عام سا شخص ہوں، مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں، کوئی خاص میرے لیے تو نہیں ہے،
ایک عام فرد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، خود بھی اس راستے پر چل رہا ہوں۔ وہ آیت میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ دیکھیں یہ آیت اور جو میں ابھی آپ کو پیش کر رہا ہوں بالکل مضامین ملتے جلتے ہیں اس کے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ایک جملہ، ساری کوشش، ساری محنت دنیا کے لیے، دنیا منزل ہے ان کی، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی زیادہ یعنی پیچیدہ بات نہیں ہے، ہم سب لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، اللہ کے لیے جینا مرنا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ جملہ ہم عمل سے کہنے کو تیار نہیں ہے، ظاہری طور پہ آپ کہہ دیں تو کیا ہو گیا، لپ سروس تو آپ بہت کرتے ہیں۔ تو الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے دنیا میں گم ہو گئیں، یعنی صبح سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک۔ آپ دیکھ لیں، آپ کیا ہے، صبح جاتے ہیں نوکری پہ یا کاروبار پہ یا جو بھی، شام کو گھر لوٹتے ہیں، بس تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی ہے، بچوں کو پارک میں لے جاتے ہیں اور میاں بیوی گپ شپ لگا لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں کھانا کھا کے، صبح اٹھ کے ناشتہ کر کے پھر وہی دوڑ۔ ہماری تو اور کوئی منزل ہے ہی نہیں ظاہر کے علاوہ۔ ٹھیک ہے وہ مختلف مصروفیات ہیں لوگوں کی، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی آرمی چیف ہے، تو کوئی چیف جج، تو مصروفیات تھوڑی مختلف ہوں گی لیکن ہیں ظاہر کے بارے میں، بس ختم بات۔ یا آپ نوکر پیشہ ہیں یا کارخانے دار ہیں یا کارخانے میں نوکر ہیں یا کوئی اپنا بزنس دکان وغیرہ کر رہے ہیں، جو بھی ہے، بس یہی اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، اسی میں ہم الجھے ہوئے، دنیا میں ہم الجھ کے رہ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، بس جس کی امید ہو رب سے ملاقات کی، سبحان اللہ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو عمل درست کرنا چاہیے، اچھا عمل کرنا چاہیے، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا چاہیے۔ تو رب کی ملاقات کی تیاری ہے یہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ۔ دیکھیں بڑی اہم آیت ہے، سارا قرآن ہی اہم ہے لیکن میں آپ کو چیدہ چیدہ بتاتا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، دیکھو میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا مقصود، محبوب و مطلوب ایک ہے، اللہ، الہکم الہ واحد۔ یہ الہ واحد میں بڑا وہ مضمون ہے سامنے کا، جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کو محبوب بھی ہوگا اور اسی کے لیے آپ پھر زندگی گزاریں گے، وہی یعنی آپ کی تمام شب و روز اسی کے لیے گزریں گے۔ معبود اصل میں ایسا ایک لفظ ہے جو عام طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ایسا نہیں کر رہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، ایسا نہیں، ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، باقی تو بہت سے معبود ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔
سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ ہماری چاہتوں کا مرکز دنیا ہے۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے غم کو دیکھ لیں، آپ اپنے مستقبل کے ارادوں کو دیکھ لیں، اور آپ کی امیدیں دیکھ لیں، ساری کی ساری محدود ہیں دنیا تک۔ غم بھی دنیا کا، خوشی بھی دنیا کی، فکر بھی دنیا کی، کوشش بھی دنیا کی۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ 18 نمبر آیت جو ہے یہ آج کے معاشرے کی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ قرآن ہے بھیا، اللہ کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، دھوکہ نہ دیں، خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں مومن ہوں۔ یہاں اگلی آیت میں ہے نا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط لگائی ہے اللہ نے، اس خوش فہمی میں نہ رہیں۔ دیکھیں، مومن وہ ہوتا ہے جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرتا ہے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ لیکن ہم تو صرف زبانی اقرار کرنے والے ہیں، دل میں تو دنیا ہے ہمارے بھیا۔ اس بات پہ آپ سوچیں نا، مسئلہ تو یہاں بگڑ جاتا ہے۔ دل میں دنیا اور ہاتھ میں بھی دنیا، جبکہ مومن کے ہاتھ میں دنیا، دل میں اللہ۔ مومن کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اور جو ہم جیسے ہیں ان کے دل میں بھی دنیا ہے اور ہاتھ میں بھی دنیا ہے۔ مومن کا دست باکار دل بایار، ان کا ہاتھ کام میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، اسباب استعمال کرتے ہیں، دل میں اللہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، لپ سروس والے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ختم بات۔ اللہ کی بندگی، رسول کی کامل اطاعت، نو وے۔ آپ دیکھ لیں اپنے گھر میں جو آپ کے ہیں نا میاں اور بیوی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، یا کوئی بھی ہو، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم تو اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ اب چونکہ اس نے مقصد پیدائش کو بھلا کے زندگی گزاری، مذموم اور مدحور، مذموم ذلیل، مدحور دھتکارا ہوا۔ جو اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے اس کو تو اللہ تعالیٰ دھتکارتا ہے، شیطان کو دھتکارا ہے نہیں۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا۔ کیا یاد دلائی اللہ نے۔ شیطان کے واقعے میں یہ بالکل یہی الفاظ ہیں، فاخرج منها، قال اخرج منها مذموما مدحورا۔ یہاں بھی ہمارے لیے بھی، ہم تو دنیا دار ہیں، ہمارے لیے بھی وہی شیطان کا جو انجام ہے وہ ہمارے لیے۔ سوچ سمجھ سے کام لیں، غافل نہ بنے، اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اور اس آیت میں مضمون یہ بھی ہے سامنے کرام کہ دنیا کے اگر آپ طالب بن گئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دنیا حسب منشا ملے گی، نہیں، تو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی بھی ہے، ما نشاء لمن نرید، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو عاجلہ دنیا کا طلبگار ہو گیا تو اس کو میں اس دنیا میں دے دوں گا، لیکن کتنا، کس کو دوں گا اور کتنا دوں گا یہ میری مرضی ہے، وہ تقسیم خداوندی ہے، بس میں آپ کو بیان کیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال سوچ سمجھ سے کام لے، اپنے اوپر رحم کریں، اپنا خیال کریں، ٹیک کیئر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء بهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم